اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا تھا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہی کس کی ہے؟ زمینوں کی اور آسمان کی، اللہ کی۔ اور ساتھ ہم نے کہا تھا اس دن کی بادشاہی، کس دن کی بادشاہی؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن وہ گھڑی قائم ہوگی۔ یعنی کہ ہر طرح سے ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، آسمانوں کی، زمین کی، اور اس دن کی بھی، جس دن جو ہے وہ گھڑی قائم ہوگی۔ اس دن پھر آگے یومئذن، اس دن جو ہے وہ یخسر المبطلون، وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ صرف اتنے الفاظ کو ذہن میں رکھیے کہ بادشاہی آسمانوں کی، زمین کی اور اس دن کی بھی۔ تو پھر جب بادشاہ ہو، دیتا وہ ہو کھانے کے لیے، پالتا وہ ہو، پیدا اس نے کیا ہو، تو شکر کس کا ادا کرنا؟ پھر اسی کا ہی حق ہے جو تمہیں عدم سے وجود میں لانے کا سبب بنتا ہے، جو تمہیں عدم سے، جب تم کچھ نہیں تھے، تمہیں وجود میں لے آیا، تو اس کے بعد سے پھر شکرانہ بھی اسی کا ہی بنتا ہے۔ جو کوئی دیتا ہے پھر اسی کے سامنے جھکا جاتا ہے، تعریف اسی کی جاتی ہے۔ جب بادشاہی اس کی ٹھہری تو پھر یہ بھی فرما دیا گیا ساتھ فَلِلَّهِ، فعل علیحدہ کر دیجئے، لام علیحدہ کر دیجئے، باقی کیا لفظ ہے؟ اللہ، پس لیے اللہ ہی کے ہے الحمد، تمام تعریفیں، جس کی بادشاہی ہے تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ کون؟ اللہ۔ نمبر 1 رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے۔ آسمانوں کی جتنی مخلوقات ہیں ان کا رب وہی ہے، ان کا پروردگار وہی ہے، ان کا پالنے والا وہی ہے۔ اسی کی تمام مخلوقات اسی کی جو ہے وہ حکم کے اوپر چلنے والی ہیں۔ رب السماوات ورب الارض، اور زمین کے، جو زمین پہ جتنا کچھ ہے اس سب کا رب بھی وہی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر نیچے بھی ہیں، سمندر میں بھی ہیں، ان آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی ہیں، ساتویں آسمان کے اوپر بھی ہیں۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر دیا گیا، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ تعریفیں ساری اس کے لیے جو آسمانوں کا، زمین کا اور تمام جہانوں کا۔ اس کا مطلب ہمیں کہاں سے انڈیکیشن ملتی ہے؟ اس کے علاوہ بھی جہان ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور جہان ہیں۔ اگر صرف زمین آسمان ہوتے تو یہاں پہ بات ختم کر دی جاتی، لیکن جب کہا گیا رب العالمین، اور بھی تمام جہان ہیں۔ کون سے ہیں ہم نہیں جانتے، ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ۔ اب کیا پتا کل کو کوئی ایسا سیارہ نمودار ہو جائے جس کے اوپر جو ہے وہ پبلک بیٹھی ہوئی ہو، جہاں پہ کوئی نہ کوئی مخلوق ہو وہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ صرف اسی کے لیے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کبریا کس کو کہتے ہیں؟ بڑائی، اور ساری اسی کے لیے بڑائی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے لیے بڑائی ہے۔ آسمانوں میں تو تمام مخلوقات اللہ کا حکم مانتی ہیں، کیا زمین میں بھی ہم مانتے ہیں؟ بڑائی تو اسی کی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں اس بات کو؟ اگر ہم مانتے ہوتے تو پھر زمین پہ فساد کیوں پھیلتا؟ اس زمین پہ لوگوں کے حقوق کیوں غصب ہوتے؟ ہم کہتے ہیں نا، یہاں پہ ایک تو لفظ ہے سوورینٹی، belongs to Almighty Allah۔ یہی حقیقت ہے۔ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اقتدار کس کا ہے؟ عوام کا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ شرک ہے، چاہے کوئی انفرادی طور پہ کرے، چاہے کوئی اجتماعی طور پہ کرے۔ جس نے پیدا کیا، پالنے والا وہ، پروردگار وہ، حکم اسی کا چلتا ہے، قانون بھی اسی کا نافذ ہو رہا ہے۔
ہم اگر اس کے مقابلے میں پارلیمنٹ سے کوئی ایک، میں اکثر اس لفظ کو کرتا ہوں کہ 500 بندوں کا ایک جتھا کوئی بھی فیصلہ کر دے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف، کیا مان لینا چاہیے اس کو؟ کتنے فیصلے ایسے ہیں جو، میں اس کی ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس معافی کا اختیار ہے، کس نے دیا اس کو؟ اللہ نے تو نہیں دیا، قرآن میں تو نہیں دیا۔ اگر کسی قاتل کو معاف کرنا ہے تو اس کو معافی کا اختیار صرف اس کے ورثاء کے پاس ہے، اور کوئی پارلیمنٹ اس کو اختیار نہیں دے سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں اقتدار عوام اس کے مالک ہیں۔ اقتدار، sovereignty belongs to Almighty اللہ، بڑائی ساری اللہ کے لیے ہے، اقتدار اسی کا ہے جس کا اقتدار ہے، جو پالتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو پالتا ہے۔ پھر قانون بھی اسی کا ہی چلنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کا قانون نہیں چلنا چاہیے وہاں پہ، اسی کی بڑائی ہے۔ اب اللہ کا ایک رسول، ایک حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظمت میرا تہمد ہے، کبریائی میری چادر ہے، کوئی اس کو چھینے گا تو اس کو میں دوزخ میں پھینک دوں گا، اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو یہ صرف اللہ ہی کو زیبا ہے، بڑائی، تکبر سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کس میں؟ زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی، اور وہ اپنی اس بڑائی کو نافذ کرنے پہ قادر ہے، وہ غالب ہے، وہ قوت رکھنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زبانی کلامی الفاظ بتا دی اس کے بعد نہیں، وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنے قانون کو جو ہے وہ لاگو کر دیتا ہے۔ 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ اس نے جب حکم دینا ہے تو پھر اس کے بعد حکم بھی ہمارے لیے کہا گیا کہ کہتے ہو کن تو وہ ہو جاتی ہے، فیکون، وہ تو ارادہ فرماتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ وہ غالب ہے، الحکیم، اس کا کوئی لفظ، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت ہوتی ہے تہ کی بات، کہ ایک کام ہے، اس کے بیک آف مائنڈ، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے۔ وہ ہر کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ تو تعریفیں کس کے لیے بنتی ہیں؟ اگر ہم اس قانون کو مان لیں، نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو فساد پھیلتے ہیں، جو خون خرابہ ہوتا ہے یہاں پہ، ظہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا فساد تری میں اور خشکی میں اور تری میں، بسبب بما کسبت ایدی الناس، بوجہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے۔ زمین پہ جو فساد پھیلتا ہے، ایک دوسرے کا حق غصب ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کا حکم نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر ہم اپنے تئیں بیٹھے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ہم دیکھیے فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور فرد سب سے پہلے کون ہونا چاہیے؟ وہ میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ تو ہو، آپ ہو، نہیں، پہلے میں ہوں۔ جب تک میں نہیں ہوں، ٹھیک ہوں گا، میں دوسرے کو کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ؟ ہمارے ہاں ایک یہ رواج چل پڑا ہے، حکومت کو گالیاں دینا، فلاں کو گالیاں دینا، حکمرانوں کو گالیاں دینا۔ اپنے کرتوت دیکھیں کبھی ہم نے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ ہم کتنا جو ہے وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چوری، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، بد دیانتی، سب کچھ تو ہم میں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں؟ کیسے رکھ سکتے ہیں ہم امید اچھے کی؟ ہم جو ہے وہ حرام کی کمائی سے اولاد کو پال کے جو ہے اس سے جو وفا کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ایک لائن ڈٹرمن کر دیا، یہ لائن ہے تمہارے لیے، تو پھر اس لائن سے جب ہم دائیں بائیں ہٹیں گے، اس کا مطلب کہ ہم اللہ کی نہیں مان رہے، ہم کسی اور کی مان رہے ہیں۔ تو کبریائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بڑائی کس کو زیبا ہے؟ اللہ کو۔ تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کے جب دوسروں کے پیچھے چلیں گے تو پھر یہ فساد تو پھیلے گا ہی، پھر یہاں پہ جو ہے وہ خون خرابہ تو ہو گئی، لوگوں کے حقوق تو غصب ہوں گئی۔ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے دوسروں کو، پہلے ہمیں اپنی ذات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں ٹھیک ہوں گا، بیوی بچے ٹھیک ہوں گے، ساتھ والے ٹھیک ہوں گے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ آپ کی گلی ٹھیک ہوگی، گلی ٹھیک ہونے کے بعد آپ کا محلہ ٹھیک ہوگا۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں دنیا کو ٹھیک ہونے کی، اپنے گریبان میں جو ہے وہ ہم جھانکتے نہیں ہیں، ہم خود نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی جو پیسہ آ رہا ہے اس کا سورس حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم نے تو یہ بھول گئے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، اس کے پیچھے جو بیک آف مائنڈ حلال حرام کا کانسیپٹ ہے چھوڑ دیا ہے ہم نے۔
کیا سود کی انکم ہے, کیسے ہے, ہم نے کبھی نہیں سوچا ان چیزوں کے بارے میں. تو ہمیں پہلے یہ چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ عبادت بھی تب قبول ہوتی ہے جب حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے گا. تو جب حلال کا لقمہ ہی پیٹ میں نہیں جائے گا تو پھر عبادت بھی کیسی. ایک شخص آیا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کے, پریشان حال, بال بکھرے ہوئے, گرد آلود اس کا سارا کچھ, اور یا رب یا رب یا رب کہتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا جسم جو ہے وہ حرام کے مال سے پلا ہے, اس سے کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہم نے کبھی سوچنے کی زحمت کی, کبھی کی کچھ کوشش ہم نے؟ حرام کی کمائی سے کیا ہم جو ہے وہ حلال کا بیج, حلال کا پودا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. وہ تبھی لگے گا جب اللہ کا قانون نافذ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو. اب اس بستی کو جب الٹنے گئے تو کہا یا اللہ وہاں تو تیرا وہ نیک بندہ رہتا ہے جس نے ساری عمر سجدے سے سر نہیں اٹھایا, میں سب سے پہلے اس کو الٹو اور پھر بستی کو اس کے اوپر الٹو. میرا اللہ کا قانون جو ہے وہ سامنے پامال ہوتا رہا اور تو اس کے جو ہے وہ ماتھے پہ ایک شکن تک نہیں آئی. دیکھیے ہمیں ٹھیک کریں, ہم ٹھیک ہوں گے تو پھر باقی ٹھیک ہوں گے. اس کا آسان حل اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جو اندر ہے وہ کہیں, بس جو اندر ہے وہ کہیں. ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں, زبان پہ کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس. ایک ہوتا ہے گناہ بے لذت, ایک ہوتا ہے گناہ با لذت. با لذت ہوتا ہے جس میں کوئی لذت حاصل ہوتی ہے, کوئی جو شراب پی, کوئی جوا کھیلا, کوئی زنا کیا, کچھ گیٹ سم تھنگ. ایک ہوتا ہے بے لذتہ گناہ, کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری زبان پہ جھوٹ اس طرح چڑھ چکا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم ہوتے ہیں 5 منٹ کے فاصلے پہ, جس سے نہیں ملنا اس کو کہتے ہیں میں تو ابھی مال روڈ پہ ہوں, میں تو مجھے 2 گھنٹے لگیں گے. اور جس کو جو ہے وہ ہم نے ملنا ہوتا ہے اس کے چاہے جو ہے وہ میں 3 گھنٹے کے فاصلے میں 2 منٹ چاہا تو بیٹھ ذرا. کس کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ہم؟ ہمارے گھروں میں عام بیل ہوئی کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے, بچے نے تو جھوٹ سیکھ لیا نا وہاں پہ. دیکھیں یہ بڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہی برائیوں کا سبب بنتی ہیں. اسی کو کہا گیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے سخت سیاہ, اور جب ایک نقطہ لگتا ہے اور اس کو وہ مٹانے کی کوشش نہیں کرتا, وہ اللہ کے آگے تائب نہیں ہوتا, وہ نقطے لگتے 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 دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ بس مہر لگا دیتا ہے. تو اللہ کا قانون کس نے نافذ کرنا ہے؟ میں نے, آپ نے نافذ کرنا ہے. پہلے ہم اللہ کا قانون اپنی ذات پہ تو نافذ کر لیں. اپنی ذات پہ نافذ کریں گے تو ہر جگہ ہو جائے گا. ہمارا گلا شکوہ ہمارا ہمیشہ دوسروں سے ہوتا ہے, اپنے سے نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں سورینٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ, پہلے اللہ کے قانون اپنے اوپر نافذ کیجئے, اپنی زندگی اس اللہ کے قوانین کے اوپر جو وہ چلائیے. آپ چلائیں گے دیکھیے گا ساری دنیا چلنی شروع ہو جائے گی. لیکن جب ہم خود ہی نہیں چاہتے تو پھر ہم دوسروں پہ انگلیاں کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہی ہے وہ بڑائی جس کا تذکرہ کیا گیا ہے, یہی ہے وہ حکمت, یہ سب کچھ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ دیکھیے یہ 3 کیوں بار بار بتایا گیا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب, جو زمین کا رب. جب رب وہی ٹھہرا تو پھر ہم دوسروں پہ تکیہ کیوں کر بیٹھے ہیں؟ وہ صرف مجھے آپ کو نہیں دے رہا, وہ سارے جہان کو دے رہا ہے, وہ آسمانوں کی مخلوق کو دے رہا ہے, زمین کی ساری. ہم تو ایک انسان ہے, زمین کے اوپر کتنی غالباً کہا جاتا ہے 60 لاکھ مخلوقات بستی ہیں. 60 لاکھ میں سے ایک ہم ہیں. 59,99,999 کو وہ رزق دے رہا ہے تو ایک کو کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا تکیہ نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, ہمارا توکل نہیں ہے اس کے اوپر. ہمارا بھروسہ توکل کس پہ ہے؟ اپنی جو ہے وہ عقل پہ ہے. ہم نے جو اسباب پکڑ رکھے ہیں ہم صرف انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگتے. ہم اللہ کے پیچھے بھاگ کے تو دیکھیں وہ راستے کیسے سیدھے کرتا ہے. آسمانوں کا رب, زمین کا رب اور تمام جہانوں کا رب. دیز آر نون تھنگس. یہ ان نون ہے تو یہ ان سب کا بھی جن کا تمہیں نہیں پتا. اور اسی کے لیے پھر بڑائی ہے, جس کا ہے بڑائی بھی اسی کی, عظمت بھی اسی کی, آسمانوں میں اور زمین میں. لیکن ہم اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے, ہم اللہ کے قانون کو نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے کچھ اپنے مفادات ہیں, ہم جو ہے وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں. اس لیے کہ ہم دنیا کی زندگی میں کھو کے رہ گئے ہیں. ہمیں دنیا کی زندگی میں ہم ایسے زندگی گزارنے ہیں جہاں جیسے ہم نے رہنا ہی یہی ہے, جیسے یہ حالانکہ ہم روز دیکھتے ہیں
ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، بڑے کہاں ہیں، ماما چاچا پھوپھی تایا کدھر گئے، چلے گئے. دائیں بائیں ہمارے ایج فیلوز ہم سے جونیئرز چلے گئے. ہم نے کیوں نہیں جانا؟ جب جانا ہی ٹھہرا تو پھر ہم اس راستے کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اس اللہ کی سوورینٹی کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم نہیں ایکسپٹ کر رہے، اسی لیے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر ہی جو ہے وہ رہ جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا، گور پہ کوئی اور، زلزلے، سیلاب، کرونا سب کچھ آئے گا، دوسرا مرے گا، میں نے نہیں مرنا. مجھے مرنے کا یقین آ جائے اور مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آ جائے تو پھر ساری چیزیں جو ہے وہ سیدھی ہو جائیں. اسی کے لیے عظمتیں ہیں، اسی کی بڑائیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا لاغ لا بندہ انی، میں آنا رسول، میں اور میرا رسول غالب آ کے رہیں گے. اللہ کا دین تو غالب آ کے رہنا ہے. اللہ کے دین نے تو جو ہے وہ حکمرانی کرنی ہے. درمیان میں لوگ شیطانی حرکات، شیطانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لگتے رہیں، اس سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگتا. ساری کائنات اللہ کی منکر ہو جائے، اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. ساری کائنات اس کی جو ہے وہ بتا ہو جائے، اس کی اطاعت کرنے لگے، اللہ کی بادشاہی میں تب بھی کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. تو اسی کے لیے وہ غالب ہے، وہ طاقت کے اوپر بھی کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اور حکمت ہے اس کے پیچھے، کسی نہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ ایک حکمت ہے. وہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم نے کوشش ہی نہیں کرتے. ہم سبق ہی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کو کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، یا اصال ثواب یا حصول ثواب، تیسرا کوئی کام ہم اس سے قرآن سے لیتے نہیں ہیں. اپنے تمام، یہ تو کہہ دیا گیا ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، کیا کچھ نہیں ہے تمہارے لیے؟ لیکن ہم نے کچھ کبھی کوشش نہیں کی. کوشش کر کے دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر سمجھ کے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے ہم نے. اگر ہم پڑھیں گے، سمجھ بھی لیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو پھر منافق تو ہم ہی ٹھہرے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو اپنا ساتھی بنانے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، آج ہماری سورہ جاسیہ مکمل ہو گئی، اسی کے ساتھ ہمارا 25واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اس کی اب آخری جو 17 آیتیں ہیں اس کی ریویژن کر کے اس کے بعد ہم 26ویں پارے سے اور سورہ الاحقاف سے جو ہم شروع کریں گے. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سفر پہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور اس عظیم کام کو جو ہے وہ ہمیں ایک دفعہ مکمل کرنے کی ہمت جو ہے وہ ضرور دیں. ایک دفعہ کیا، بار بار مکمل کرنے کی ہمت توفیق دیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. انڈیا سے کل کسی نے کہا، دبئی سے کسی نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ قرض ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خزانہ خیب سے ان کی مدد فرما دے، ان کے وہ قرض جو ہیں وہ ادا ہو جائیں. اور کل ایک اور دوست نے جو ہے وہ بچوں کی شادیوں کے لیے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے بچیوں کے نیک نصیب کر دیں، ان کے اچھے جوڑے جو اس نے لکھ رکھے ہیں وہ جلد ان سے ملا دیں. اور دعا کیجیے سب بیماروں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے. جن کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہا کریں. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں ہے کہ کچھ والدین جو ہے وہ ایسے ہوں گے، ان کے درجات دن بدن بلند ہوتے جا رہے ہوں گے وہاں پہ. وہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ کس لیے؟ ان کا تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے. آج ہم دعا کریں گے تو کل ہمارے لیے کوئی دعا کرے گا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.